کہ آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں، آپ اتنی دیکھیں جرأت کر رہے ہیں؟ بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا سچ، کیونکہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے. رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے. مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے، کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے، نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی، نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں. اگلی روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جیسا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس گزرتے تھے نا، عائشہ کے پاس آتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکم اہل البیت. بخاری شریف کی روایت ہے. اگلی روایت، وانس ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعل یمر علی نسائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ازواج مطہرات کے گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے، فیسلم علی کل واحدۃ منہن، ہر ایک پر سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے، ویقول سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت، تم پر سلام ہو، کیسے ہو میرے اہل بیت، فیقولون بخیر یا رسول اللہ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، 1428 اور صحیح اسناد میں بالکل بخاری مسلم میں تو ہمیں کوئی شک نہیں. دیکھیں ان کے پاس کئی روایتیں ایسی ہیں جو از لحاظ سند اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اوکے ہے، لیکن وہ صریحاً قرآن کی مخالفت میں ہے، تو یہ اسے ٹھیک مانتے ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ کبھی بھی قرآن مخالف قبول نہیں کی جائے گی، عقل مخالف قبول نہیں کی جائے گی. یہ ہمیں کرائٹیریا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور ان کے اوصیاء نے دیا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مخالف کبھی بھی نہیں جا سکتے، نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں نہ کوئی بات کر سکتے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ انہوں نے جو روایت پڑھی اور اس چیز کو مثال کے طور پر شاید فیصلہ سنا دیا، دیکھیں بنتا نہیں ہے کانسیپٹ. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم گناہ کرو گی تو تمہیں عذاب ہوگا، اگر نیکی کا کام کرو گی تو جو عام عورت کو اجر مل رہا ہے اس کا ڈبل ملے گا. تو یہاں پر انہیں اس بات سے یہ جو ہے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جو مولانا صاحب نے کہا. دوسری بات یہ کہ میں ایک آپ کو مثال دے دوں، اب میں اگر آپ اجازت دیں تو مفتی صاحب، یہ بخاری کی روایت ہے، جو کیونکہ میں پہلے چاہ رہا تھا کہ یہ جو پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی مفتی صاحب نے یہ بات کہی تھی تفاسیر اور روایت کی، تو ایک مثال اس کی میں آپ کو یہ دے دوں کہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا. تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی. راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری. از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے. پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے، وہ انہوں نے باندھا، پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا. میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس کہ قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا معاملہ ہے. اب مفتی صاحب نے بھی یقیناً یہ روایت بخاری کے اندر پڑھی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک میں نے بیان کی ہے، اگر مثال کے طور پر وقت ہو تو میں آپ کو ایسی ایسی روایتیں سناؤں جو نہ تو عقل میں آتی ہیں نہ قرآن کے ساتھ کھڑی ہیں. ٹھیک ہے، میں اب ایک سوال پوچھوں قرآن سے. چلیں یہ تو روایات کی بات ہے، صحیحین کی بات ہے، بخاری و مسلم کی بات ہے. جو سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں وہ سورہ ہود کا ہے، 73 آیا میں. اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہا ہے کہ فرشتے گئے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جناب سارہ کو اہل بیت کہہ کے پکارا ہے. بالکل یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، میں اس چیز کو کلیئر کر چکا ہوں. اہل بیت ہونا اور ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور ہے. یعنی آپ مان رہے ہیں کہ وہ اہل حضرت بیت ہیں؟ نہیں، میں نے کب انکار کیا؟ ازواج رسول میں اہل یہ بیت کہہ رہا ہیں. ہوں کہ آیت تطہیر میں 5 لوگ ہیں. وہ آیت تطہیر کے لیے اختصاص جو ہے مختص کیا ہے مگر کہ اب یہ خاص اہل بیت جن سے اللہ نے رجس و ناپاکی کو دور رکھا ہے، اللہ کے ارادے میں ہے کہ ان سے جو ہے ان کو طاہر رکھے، مطہر رکھے. ٹھیک، یہ پوائنٹ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو عصمت کا دعویٰ ہاں ہے عصمت کا جو دعویٰ ہے وہ کیونکہ پنجتن ہاں پاک کے لیے ہے، مگر اہل بیت کے زمرے میں ازواج رسول آتی ہیں. ظاہر ہے. اب دوسری آپ قرآن پر تھوڑا غور کریں تو اللہ نے جو ہے سورہ تحریم میں کئی باتیں کی ہیں، میں تو مثال کے طور پر ساری نہیں کرنا چاہتا. اللہ یہ کہہ رہا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا.
اگر یہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو تمہارے عوض اللہ اسے ایک بہتر ازواج عطا کرے گا. تو یعنی یہ خدشہ موجود ہے, تو یعنی یہاں پر ارادہ بھی نہیں بنتا, اللہ کے ارادے میں نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ رسول آپ کو چھوڑ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ اصل میں ساری چیزیں جو ہے نا قرآن کی مخالفت میں, ہمیں اس بات کا اعتراض نہیں ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ رسول خدا کا سلام کرنا. میں جو پہلے لفظ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آیت تطہیر کے مصداق کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اب 2 سوال آپ کی طرف رکھنے ہیں. مطلب ایک تو آیت تطہیر کا مصداق, اس کے معنی مفہوم, اور پہلا جو ریلیونٹ سوال ہے قرآنی کی بات چل رہی ہے, تو آیا مباہلہ میں نساء کی جگہ پر اپنی شہزادی کو لے کے جانا اور کثیر ازواج موجود ہیں مگر ان میں سے کسی کا انتخاب نہ کرنا, یہ کس بات کی علامت ہے؟ علامہ صاحب نے ایک بات فرمائی, حافظ صاحب کہہ لیں. حافظ صاحب نے کہہ دی. اصل میں آپ کے ہاں علامہ بہت بولا جاتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ برا نہ مان جائیں. حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی, اور یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم قرآن کے خلاف ہیں. مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے, کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟ عرب کرتے تھے مگر حضور کے لیے تو ہم نہیں. میں دیکھیں آپ عربوں کو رسول خدا سے نہ ملائیں. دیکھیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا, نہیں آپ کی بات کے دوران میں خاموش نہیں. دیکھیں پچھلی دفعہ ایسا ہوا, آپ نے جو جملہ کہا اس کی جو ہے وہ آپ نے پھر کی معذرت. ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جملوں کو تھوڑا سا آپ جو ہے سوچ سمجھ کر بولیں. میرے جملے بالکل صحیح ہیں, بس آپ مجھے میرے عرب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. عربوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ جائے قضاء حاجت کے لیے کہ کاشفین عن عورتہما, دونوں اپنے جو ہے وہ آپ کو ننگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, اپنا ضرورت پوری کر رہے ہوں اور آپس میں بات کر رہے ہوں. یہ عربوں میں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے نچلے دڑ کو اگر کبھی ننگا کرتے تھے تو یہ اتنا عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. اب اس کی مثال میں آپ کو ابھی دے دوں. ہم افریقہ گئے, مڈغاسکر ہم گئے. مڈغاسکر میں ہم پیدل سفر کر رہے تھے, بہت گرمی چل رہی تھی. اچانک ایک جھیل نما جگہ آئی تو ہم نے کہا بھائی ہم تھوڑا سا اس میں غوطہ مار لیں اور ٹھنڈے ہو جائیں. نے کہا جی کل آ جاؤ. اب ہمارے لیے تو بڑی نئی بات تھی, ہم تو اپنے کچھ برابر کر کے دیکھا جو ہمارے ساتھ وہ میزبان چل رہے تھے نا, وہ سارے کپڑے وپڑے اتار کے اور ابھی یہ کیا کر رہے. تو عربوں میں یہ ایک عام بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے, نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی, نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں. اس میں 2 روایتیں, ایک روایت یہ تھی کہ آپ 12 سال کے تھے, ایک روایت یہ تھی کہ نہیں آپ کچھ عمر آپ کی بڑی تھی, آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کر لیں. عربوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو ایک مشورہ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس عمل کو کیا تو چونکہ آپ کے فطری حیا کے خلاف تھی وہ بات, جو آپ کو اللہ نے ایک فطری حیا دی تھی, تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے. اس پر ایک اور روایت میں آپ کو بیان کروں. روایت کو دل بہت بھاری سمجھ نہیں دیکھیں عرب جو ہے مشرک بھی تھے, بالکل صحیح روایت ہے. عرب مشرک بھی تھے, بیان کرتا ہوں. عرب چھوٹے فاسق بھی تھے, چھوٹے عرب فاجر بھی تھے. تو کیا یہ ساری چیزیں پھر آپ کہیں گے کہ وہ رسول خدا نے بولی؟ عرب فاسق بھی تھے, فاجر بھی تھے, جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں, تو کیا رسول خدا ان کے درمیان صادق و امین تھے؟ رسول خدا دیکھیں میری بات سنیں, یہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہ آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں. آپ اتنی جرأت کر رہے ہیں. بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا, سچا لکھے گا. بات یہ ہے کہ قرآن کی زبان سے جو نکلے گا وہ سچا پکا ٹکا ہوگا, یہ بھی کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. ایسا نہیں, میں نے کوئی قرآن سے ہٹ کر بات کی ہو کہ قرآن سے ہٹ کر دلیل دی ہو. آپ دیکھیں دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے رہبروں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے, وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے جو رسول خدا کی عظمت کو گراتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث. دیکھیں جو مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں, تو ٹائٹل حاصل کیا ہے صادق و امین کا, تو پھر کیا انہوں نے وہ اگر ان کے رواجوں پر وہ چلتے تھے یا ان کی طرح انہوں نے وہ لیا, تو پھر اللہ نے ان کی کیا حفاظت. تو کیا بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گائے ہیں, حضور نے شراب پی ہیں, حضور نے یہ بات ہم کہہ کر بھی کہہ سکتے میں حضرت نے غلط بات اٹھائی نا. رسول خدا عقل کل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ صف کے اندر, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے منوا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرے سے پہلے جو نبی آیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں, اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں, میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لوگوں سے منوا رہے ہیں حضرت عیسیٰ, ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں.
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا احمد، رسول خدا کی والدہ نے ان کا نام رکھا احمد. تو یہ بشارت کس کی تھی ان کی طرف؟ کس نے بھیجی؟ اللہ کے رسول کی آنے کی بشارت تھی. بی بی آمینہ جانتی تھیں کہ احمد آئے گا جو اللہ کا آخری رسول ہے. رسول خدا خود نہیں جانتے دنیا میں. یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت آمنہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا نبی ہے. رسول خدا نہیں، اس دعوے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد آپ کی پوری زندگی آپ کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے. نہیں، اچھا میں ایسا سوال نہیں. پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضور کریم کے والدین، ان کے حوالے سے ہمارا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ 4 لوگ ہیں: دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. اس کے اندر روایت ہے ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میرے والدین جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، رو رہا تھا، ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول خدا والد وہ رونے لگا. تو رسول خدا بھی رونے لگے. انہوں نے کہا میں تو رو رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد بھی. اللہ لعنت کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ